अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। एक ऐसा शहर जहां की ज़मीन पर कदम रखते ही आंखें नम हो जाती हैं, जहां की फ़िज़ाओं में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये वो शहर है जहां से अखुवत, भाईचारे और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मदीना-ए मुनव्वरा की। इस वीडियो में हम जानेंगे मदीना मुनव्वरा की अजीम तारीख़, हिजरत के बाद यहाँ कैसे एक नई इस्लामी मुआशरत की बुनियाद रखी गई, यहाँ के लोगों का सादा मगर पुरसुकून लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ की सकाफ़त और रवायात किस तरह मेहमान नवाजी की मिसाल पेश करती हैं और यहाँ शादियाँ किस अंदाज में की जाती हैं। हम आपको ले चलेंगे मुक़द्दस मकामात की सैर पर, जिनमें सबसे बढ़कर मस्जिद नबवी की रूह परवर फ़िज़ा शामिल है, और साथ ही कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। तो तैयार हो जाइए एक रूहानी, तारीख़ी और दिल को छू लेने वाले सफ़र के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के बाबरकत सफ़र पर। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये शहर सऊदी अरब के सूबा मदीना में शामिल है। ये मक्का मुकरमा के शुमाल में वाक़ है और दोनों शहरों के दरमियान तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है, जबकि सर्दियों में मौसम निस्बतन खुशगवार हो जाता है। आबादी की बात करें तो मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी तकरीबन 17 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब के बड़े शहरों में शुमार होता है। शहर का कुल रकबा तकरीबन 588 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पूरा मदीना रीजन इससे कहीं ज़्यादा वसी है। आलमी सतह पर इसकी अहमियत मजहबी हैसियत की वजह से है, क्योंकि हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा की तारीख़ तकरीबन 2500 साल पुरानी समझी जाती है। कदीम ज़माने में इस शहर का नाम यसरब था। ये नाम यहाँ आबाद एक कबीले के बुज़ुर्ग यसरब बिन कानिया के नाम से मंसूब बताया जाता है। सन 622 ईस्वी में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो इसी शहर को अपना मस्कन बनाया। इसी हिजरत ने तारीख़ का रुख बदल दिया और इस वाक़े से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी साल का आगाज़ होता है। हिजरत के बाद इस शहर का नाम मदीनातुन नबी रखा गया, जिसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। वक्त के साथ ये नाम मुख्तसर होकर मदीना बन गया और इख्तरामन इसे मदीना मुनव्वरा यानी रोशन शहर कहा जाने लगा। यही वो शहर है जहाँ पहली इस्लामी रियासत कायम हुई, जहाँ महाजरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया गया और जहाँ से इस्लाम की तालीमात पूरे अरब और फिर दुनिया तक फैलीं। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर कई अहम तारीख़ी वाक़यात पेश आए, जिनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और खंदक जैसे मार्के शामिल हैं। आज भी यहाँ मौजूद मस्जिद नबवी इस अजीम तारीख़ की ज़िंदा यादगार है। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के सूबा मदीना का दारुल हुकूमत है। इंतज़ामी लिहाज से ये एक बहुत अहम शहर है, क्योंकि यहाँ सूबाई गवर्नर और सरकारी अदारों के मरकज़ी दफातर मौजूद हैं। अगरचे ये रवायती मैनू में इकनॉमिक हब नहीं, लेकिन मजहबी हैसियत की वजह से इसका किरदार पूरे मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। हज और उम्रा के दौरान लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ख़ुसूसी सिक्योरिटी और इंतज़ामी प्लानिंग करती है। स्ट्रेटजी के लिहाज से भी ये शहर बहुत अहम समझा जाता है।
تاریخی طور پر یہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا اور آج بھی اسلامی دنیا میں اس کی خاص روحانی اور سفارتی اہمیت ہے۔ سعودی حکومت اس شہر کی توسیع، سیکیورٹی اور سہولیات پر خصوصی توجہ دیتی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو بہترین انتظام مل سکے۔ مدینہ منورہ کی معیشت کا سب سے بڑا سہارا مذہبی سیاحت ہے۔ ہوٹلز، ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹس، کھجور کی تجارت اور چھوٹے بڑے کاروبار یہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ مدینہ کی کھجوریں خاص طور پر اجوا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے شہر نے پچھلے چند دنوں میں کافی ترقی کی ہے۔ کشادہ سڑکیں، جدید پل اور خوبصورت عمارتیں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کا علاقہ جدید ہوٹل، ٹاورز اور شاپنگ سینٹر سے سجا ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو یہاں پرنس محمد بن عبد العزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے جو دنیا کے مختلف ممالک سے فلائٹس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کو ملانے والی تیز رفتار ٹرین حرمین ہائی سپیڈ ریلوے بھی چلتی ہے جس سے سفر نہایت آسان اور تیز ہو گیا ہے۔ شہر کے اندر بس سروس اور ٹیکسی سسٹم بھی موجود ہے، جبکہ بڑے شاپنگ مالز اور مارکیٹس میں النور مال اور الراشد مال جیسے مقامات خریداری کے لیے مشہور ہیں۔ مدینہ منورہ تعلیم کے میدان میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی سب سے نمایاں درسگاہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ ہے، جہاں دنیا بھر سے طلباء دینی اور جدید تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ طیبہ یونیورسٹی بھی ایک بڑی سرکاری یونیورسٹی ہے جہاں مختلف شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں لٹریسی ریٹ کافی بلند ہے اور مدینہ میں بھی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جدید اسکولز، کالجز اور ریسرچ سینٹرز شہر کی تعلیمی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں مدینہ میں بڑے اور جدید ہاسپٹلز موجود ہیں، جن میں کنگ فہد ہاسپٹل مدینہ خاص طور پر مشہور ہے۔ حج اور عمرہ کے سیزن میں یہاں میڈیکل سروسز کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ لاکھوں زائرین کو بروقت علاج مل سکے۔ اسپورٹس کے حوالے سے بھی شہر میں اسٹیڈیم اور اسپورٹس کلب موجود ہیں۔ عہد فٹ کلب مدینہ کی معروف ٹیم ہے جو سعودی فٹ بال لیگ میں حصہ لیتی رہی ہے۔ مدینہ منورہ کی بنیادی زبان عربی ہے، لیکن چونکہ یہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اس لیے اردو، انگریزی اور دیگر زبانیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہ شہر اپنی سادگی، مہمان نوازی اور مذہبی ماحول کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے رسم و رواج اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ شادیاں عام طور پر سادگی سے کی جاتی ہیں، جن میں خاندان اور قریبی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ مذہبی مقامات میں سب سے نمایاں مسجد نبوی ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد قباء اور جبل احد جیسے تاریخی مقامات بھی یہاں کی پہچان ہیں۔ نائٹ لائف کے حوالے سے یہ شہر دیگر بڑے شہروں جیسا نہیں۔ یہاں کا ماحول پرسکون اور روحانی ہے۔ رات کے وقت لوگ زیادہ تر مسجد نبوی کے صحن میں عبادت کرتے، دعا مانگتے یا اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کا طرز زندگی سادہ، باوقار اور مذہبی اقدار سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں جدید سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن مجموعی فضا میں ایک خاص روحانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے جو اس شہر کو دنیا کے باقی شہروں سے منفرد بناتا ہے۔ مدینہ وزٹ کرنے کا بہترین وقت اکتوبر سے مارچ تک مانا جاتا ہے، جب موسم معتدل اور سفر کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مقدس شہر ہے۔
اس لیے یہاں کچھ خاص قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر مسلم افراد کو شہر کے مخصوص مرکزی مقدس علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ اس کی مذہبی حرمت برقرار رہے۔ یہ شہر دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے زائرین خود کو کافی محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ مدینہ میں موجود مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر عام جگہوں سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ عالمی سطح پر مدینہ کو اسلامی دنیا کے اہم ترین روحانی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین کی آمد اسے دنیا کے نمایاں مذہبی سیاحتی شہروں میں شامل کرتی ہے۔ مستقبل میں مدینہ منورہ کی ترقی کے لیے کئی بڑے منصوبے زیر غور ہیں۔ سعودی حکومت نے اسمارٹ سٹی پلان کے تحت شہر میں جدید انفراسٹرکچر، بہترین ٹرانسپورٹ سسٹمز اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں تاکہ زائرین اور مقامی شہروں کے لیے سفر اور رہائش مزید آسان ہو سکے۔ دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری مدینہ منورہ کے بارے میں۔ آپ کو اس شہر کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آئی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔